السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق پچھلے سبق کے مطابق ہے، یعنی اسی کا یہ حصہ ہے جو واقعہ پچھلے سبق کے اندر بتایا گیا تھا کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت کا پس منظر، انہی میں سے یہ واقعات ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میدان کربلا کی وہ کچھ نقشہ آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ کس طریقے سے دشمنوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ وہ تمام پس منظر ہم تمام ناظرین سنتے ہیں۔ میدان کربلا بے شک یہ جگہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش گاہ تھی۔ 7 محرم الحرام کو آل رسول کا پانی بند کر دیا گیا، دشمن نے گھیرا ڈال دیا اور موت کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے، خطرات بڑھنے لگے، خوف و ہراس کا ماحول گرم ہو گیا، خدشات اور وسوسوں نے حقیقت کا بھیس بدل دیا۔ بالآخر نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ ان لمحات میں ارباب اقتدار سے سمجھوتا کر لے، نہیں، یا کہیں سے امداد طلب کر لے، یا راتوں رات مقابلے کے لیے کوئی لشکر ترتیب دے، یا ڈر کر کہیں فرار ہو جائے، یا ڈر کر کہیں راہ اختیار کر لے، بلکہ اس لیے تاکہ اپنے خدا کو راضی کر سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بچوں، عورتوں اور مردوں کو ساتھ لے کر مل کر خیموں میں ساری رات خداوند قدوس کی عبادت کی اور اس کی تسلیم و رضا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ عاشوراء کے دن سورج طلوع ہوا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لیا کہ ظالم و جابر حکومت ان کے خون کی پیاسی ہے، ان کے خون کی
پیاسی ہے، اور دشمن کے بدلتے ہوئے تیور میں جارحیت و بربریت کا غرور دیکھ کر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ دن ظالموں کے رسول پر ندائے حق دستک دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور ان کے مقام کو پہچان لے اور خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز آ جائے۔ لیکن اقتدار حکومت کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھ کر دشمنوں سے یوں مخاطب ہوئے، لوگو میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو کون ہے وہ، پھر اپنے گربیانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، سوچو کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے تھے، سید شباب اہل الجنہ؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیوں کہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے، اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے تو اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرو تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو، جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے تصدیق کرو، پوچھو۔ ہاں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ میں کون ہوں، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا نہیں؟ پوچھو ان سے، کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے روک نہیں سکتی؟ واللہ اس وقت واللہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں یا نہیں؟ تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر اور انگیز تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا تو وہ شق ہو جاتی، پھٹ جاتی، بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن ظالموں سے خطاب فرما رہے تھے، جن کو وہ سنا رہے تھے، ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے۔ بالآخر میدان کارزار گرم ہوتا ہے، بچے بوڑھے اور پردہ نشین عورتوں تک نے باری باری شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں پر سے لاشیں اٹھا رہے تھے، انہیں خیموں میں رکھ دیتے اور باقی مندگان صبر کو، ان تمام لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے۔ آخر اٹھایا جا رہا تھا ان لاشوں کو۔ آخرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان لاشوں کو دیکھا، اٹھا کر ان خیموں میں رکھ دیا۔ علی اکبر ہاتھ میں تلوار اٹھائے ہوئے خیموں سے اس طرح باہر نکلا جیسے کربلا کی اندھیر نگری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ دشمنوں کو للکارتا ہوا علی اکبر آگے بڑھا، اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون تھا، ہاتھ میں علی کی تلوار تھی، حمزہ کی شجاعت و جرات کا پیکر تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نے بہادری کے خوف و جوہر دکھائے، بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ دشمن نے علی اکبر کو محاصرے میں گھیر لیا، لے لیا۔ ایک کم بخت نے گردن پر تلوار مار دی، ایک کم بخت نے گردن پر تلوار ماری، علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو گیا، الگ ہو کر زمین پر جا پڑا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دل خراش منظر کو دیکھ کر تڑپ اٹھی، اپنے بھتیجوں کو پکارتی ہوئی تیزی سے خیموں سے باہر نکلتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا، انہیں ہاتھ سے پکڑ کر خیمے کے اندر کیا۔ میرے محترم بزرگوں، تاریخ بڑے سے بڑے بہادروں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ آپ تاریخ کے ان اوراق کو دیکھیں، ہسٹری کو کھولیں، پڑھیں، ان تمام واقعات کے اندر، تاریخوں کے اندر بڑے بڑے بہادروں کے کارناموں کو لکھے گئے ہیں۔ لیکن تاریخ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسین جیسا وہ معصوم چہرہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ بہادر نظر نہیں آتا، جس کے سامنے سارا خاندان تہ و تیگ کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اس خونی منظر کو دیکھ رہے تھے، اور دشمن کی ننگی تلواروں کے سامنے چٹان بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے دوران اپنے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا اور دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ظالموں، دشمنی تمہیں مجھ سے ہو سکتی ہے۔ ان ظالموں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ظالموں، دشمنی تمہیں مجھ سے ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، اسے تو پانی کی 2 گھونٹ کی ابھی ضرورت ہے۔ اس سچویشن کے اندر، اس حالات میں، اس وقت میں اسے 2 گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، اسے تو ابھی 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جواب میں دشمنوں نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تیر کو کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے شہید لخت جگر کے خون سے جلوہ، آپ نے شہید خون لخت جگر کو، اس خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، خدایا دیکھ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کی لاش زمین پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دعا مانگے، پروردگار عالم اپنے حضور میری آخری قربانی قبول فرما۔ ہاں، دعا مانگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ دشمن ظالم ہے، اس کا دل پسیجنے والا نہیں ہے، اس کا دل نرم ہونے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے نواس رسول کی ساری اولاد کو خاک و خون میں تڑپا دیا تھا، اسے رحم کی توقع کیوں کی جا سکتی ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دلیری کے ساتھ مظاہرہ کرتے رہے، لیکن کب تک؟ آخر دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ ایک ازلی بدبخت آگے بڑھتا ہے، نواز رسول کے سینے پہ بیٹھ کر آپ کا سر قلم کر کے نیزے کی نوک پر لے آتا ہے۔ دشمنوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آل رسول کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ کیا کیا ان ظالموں نے؟ کیا کیا ان ظالموں نے؟ گھوڑے کو دوڑا دیے۔ اللہ اکبر! خیموں کے اندر عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو چلا اٹھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گھوڑوں کا دوڑنا تھا کہ زینب بے اختیار اپنے نانا کو پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر ایمان کے فرشتوں کا درود و سلام۔ یہ دیکھ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون سے آلود ہے، تیری اولاد تہ و تہ کر دیے گئے ہیں، نیست و نابود کر دیے گئے ہیں، ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ چیخ سن کر دوست دشمن سارے کے سارے رونے لگے۔ تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے دوست بھی رونے لگے، دشمن بھی رونے لگے، سب تڑپ اٹھے اس منظر کو دیکھ کر، اس لیے کہ وہ منظر تھا ہی ایسا خطرناک کہ سارے کے سارے رونے لگے۔ ہاں، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ کو آپ کا سر مبارک تشتری میں رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد فتح و نصرت کے نشے میں اٹھا اور اپنی چھری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر رکھی۔ دیکھیے کس طریقے سے، کیسے گھنونا حرکت وہ کر رہا ہے۔ اللہ اللہ! حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لبوں کے اوپر وہ چھری رکھتا ہے۔ درباری کانپ اٹھے اس منظر کو دیکھ کر۔ جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت، غالباً حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے، دربار میں کھڑے ہو گئے، فرمایا ابن زیاد خدا سے ڈر تو، خدا سے ڈر تو، ان لبوں پر چھری مار رہا ہے جن لبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس زیاد کے دربار سے چلے گئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس زیاد کے دربار سے یہ جملہ کہہ کر چلے گئے،
محترم ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، تو میرے محترم بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے میدان کربلا میں بے مثال قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو بلند کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، لیکن مقصد صرف جان بچانا ہی کا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی قدروں کی حفاظت مقصد تھا، جو جان بچانے سے نہیں بلکہ جان دینے سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کی نظروں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن خدا کی نظر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پا لیا۔ اسی کا نام حسینیت ہے، اور یہی نواس رسول کا درس ہے۔ ہاں، کہ اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، رنج و الم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہے، آزمائش و ابتلا کی اندھیاں چلتی ہے تو چلتی رہے، طوفان آئے تو آتے رہے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نبی کا دین کسی قیمت پر خطرے میں پڑنا پسند نہیں کیا۔ یہ تھی دوستو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ایک سبق دے کر گئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک درس دے کر گئے۔ ہاں، قیامت تک کے لیے ایک درس دے کر گئے دوستو۔ ہاں، ایک درس تھا کہ ایمان والو سنبھلو اور اس دین کو بچاؤ۔ آج دیکھیں یہ دین ہمارے گھروں سے کس طریقے سے نکل رہا ہے، ہاں، ہمارے اندر سے یہ ایمان کس طریقے سے برباد ہو رہا ہے۔ تو ہم ان سبق کو، ان واقعات کو پڑھیں دوستو، اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔